الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آقائے نامدار، مدنی تاجدار احمد مختار سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا ہم سب کو شرف اور فخر عطا فرمایا. بحمدی تعالیٰ ہم الفتح الربانی جو پیران پیر شیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ و خطبات کا مجموعہ ہے، اسی میں سے 28ویں مجلس کی کچھ عبارتیں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس 28ویں مجلس کی شروعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ جاء الیہ رجل فقال له انی احبک فی اللہ عز وجل فقال له اتخذ البلاء جلبابا اتخذ الفقر جلبابا لأنك تريد تتهم بصفتي تتصف بي لأن من شرط المحبة الموافقة. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ لما صدق في محبة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انفق عليه جميع ماله واتصف بصفته وشاركه في الفقر حتى تقدر بالعباء وافقه ظاهرا وباطنا سرا وعلانية وأنت يا كذاب تدعي محبة الصالحين وتقبي عنهم دنانيرك ودرهمك وتريد القرب منهم ومصاحبة لهم. كن عاقلا هذه محبة كاذبة. المحب لا يخبي أن تحبو به شيئا ويؤثره على كل شيء. كان الفقر ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه ولهذا قال الفقر أسرع إلى من يحبني من سير الماء إلى منتهاه. سبحان الله. وقالت عائشة رضي الله عنها ما زالت الدنيا علينا كدرة عصيرة ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فلما قبض صبت الدنيا علينا صبا فشرط حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر وشرط حب اللہ عز وجل البلاء. آپ اس جو
حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کے ساتھ آپ اس مجلس کی ابتدا ہوئی۔ آپ ذکر فرماتے ہیں اس واقعے کا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے واسطے آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، یعنی جو محبت ہے آپ سے یا رسول اللہ، اللہ کے واسطے، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے یا رسول اللہ، بس اللہ کے لیے آپ سے مجھے کیا ہے، محبت ہے، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ بلا کو چادر بنا لے اور فخر کو چادر بنا لے۔ بلا یعنی مصیبت، مصیبتوں کو، تکالیف کو چادر بنا لے، یعنی مجھ سے جو محبت کرے گا اس پر کثرت سے مصیبتیں، بلائیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آزمائش کے طور پر ہوگی، فخر و فاقہ کشی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آزمائش ہوگی۔ چادر بنا لے تو بلاؤں کی، یعنی کثرت سے آئیں گی، یعنی یہ کنایتاً استعارتاً آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سے ہی پیشن گوئی اس شخص کے لیے ہے کہ تجھ پر مصیبتیں کثرت سے آئیں گی، بلائیں مصیبتیں تجھے گھیرے ہوئے رہیں گی، فخر و فاقہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود تو اس پر ڈٹا رہا، ثابت قدم رہا، گویا تو مجھ سے محبت کرنے میں صادق ہے، سچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلا کو چادر بنا لے، فخر کو چادر بنا لے، کیونکہ تو میری سی حالت بنائی اور میری کیفیت اختیار کرنی چاہتا ہے، بس جس طرح میں نے فخر و تکلیف کو پسند کیا اسی طرح تو بھی اس کو پسند کر۔ یعنی گویا فخر و فاقہ ہو یا مصیبتیں ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو اسے برداشت کرنا، یہ تو میری سنت ہے، یہ تو میری سنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو میں نے پسند کیا ہے۔ غور کیجئے ان الفاظ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پسند فرمائے ہیں فخر کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی تھیں۔ اعطیت مفاتیح خزائن الارض، حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کے بدلے میں آقا علیہ السلام نے فخر و فاقہ کشی کو اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے۔ زمین کے خزانے آقا علیہ السلام پسند نہیں فرمائے، اگرچہ آپ کو مکمل اختیار دیا گیا، لیکن آقا علیہ السلام جو ترجیح دیے ہیں کس کو دیے ہیں؟ فخر و فاقہ کشی کو دیے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اگر میں چاہوں تو احد کے جو پہاڑ ہے نا، احد کا جو پہاڑ ہے، وہ احد کے پہاڑ اگر میں چاہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سونا ہو جائیں اور میں جہاں چلوں وہاں چلنے لگے۔ یعنی اتنا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مال و دولت کی آقا علیہ السلام کو کمی نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے فخر و فاقے کو کیا کیا؟
پسند فرمایا. تو حضور فرماتے ہیں جو میرا چاہنے والا ہوگا اس پر مصیبتیں آئیں گی. یعنی بالفاظ دیگر وہی معنی ہے، جو میرا چاہنے والا ہوگا اس پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، فقر و فاقے کی زندگی ہوگی. لیکن اس پر اگر ثابت قدم رہا، شکوہ نہ کیا، دوسروں کو بولتا نہ پھرا، تو سمجھیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا ہے. جی غزہ میں جو ہو رہا ہے عین ممکن ہے کہ وہ بھی جو ہے اسی کا ایک حصہ ہو. محبوب، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ محبوب کی موافقت کرنا محبت کی شرط ہے. محبوب کی موافقت کرنا محبت کی شرط ہے. یعنی محبوب جو کرتا رہے، پکا سچا اگر محب ہو تو محبوب جو کرتا ہے اس کی پسند محب کی پسند ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس چیز کو پسند کیا ہے، فاقے کو میں نے پسند کیا ہے، فخر کو میں نے پسند کیا ہے، مصیبتوں کو بلاؤں کو میں نے پسند کیا ہے، تو میرا چاہنے والا بھی اسی کو پسند کرے. وہ موافقت ہے. کیونکہ محبوب کون ہے؟ آقا علیہ السلام. اور محب کون ہے؟ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں محبوب کی موافقت کرنا یعنی محبوب کو فالو کرنا محبت کی شرط ہے. پھر فرمایا شرط ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے بنے. اب یہاں سے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی حدیث سمجھائے، پھر اس کے بعد اب یہاں مثال دے کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس کی مثال لیے ہیں؟ کس کی مثال؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، ان کی محبت کی مثال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تھی، اس کو مثال کے طور پر آپ نے پیش کیا ہے. اور پیران پیر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے بنے تو انہوں نے اپنا سارا مال آپ پر خرچ کر دیا. سارا مال آپ پر خرچ کر دیا اور آپ کی سی حالت بنا لی. یعنی یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب جنگ کا اعلان ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو زائد ہے سامان، وہ سامان جو ہے لا لیں تاکہ جنگی ہتھیار خریدنے میں مدد مل جائے، جنگ کے لیے جو زاد راہ تیار کی جاتی ہے اس کے لیے مدد مل جائے. تو سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لا کر مال اپنا جمع کرتے رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جتنا مال تھا اس میں کا آدھا حصہ جو ہے لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. فرمایا آدھا میں چھوڑ دیا ہوں، اپنی ضرورت کے سامان چھوڑ دیا ہوں، باقی آدھا حصہ میں آپ کے پاس لا لیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا ہوں. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو جو کچھ تھا ان کے پاس پورے گھر کا گھر خالی کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام اشیاء، تمام چیزیں، تمام جو چیزیں ان کے پاس موجود تھی سب پیش کی. اور جب پوچھا گیا کہ ابو بکر کیا چھوڑ آئے وہ گھر میں، تو فرمایا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا. جو کچھ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مانگا ہے یا رسول اللہ، اور جو کچھ تھا یہ ابو بکر کے گھر میں سب کچھ میں آپ پر قربان کر دیا ہوں یا رسول اللہ. سب چیزیں لے آیا، چھوڑا ہوں تو اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑایا. سبحان اللہ. تو اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے. آپ فرماتے ہیں ایسی محبت تھی کہ بس
محبوب نے کہہ دیا اپنی زبان مقدس سے تو محب نے جو کچھ تھا وہ سب گیا. کیا ایسی مثال مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتی. تو اسی لیے سب سے اعلیٰ مثال پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. فرمایا ابو بکر صدیق کی محبت ایسی سچی محبت کہ انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا اور فقر میں آپ کے شریک ہو گئے، یہاں تک کہ صرف ایک عبا سے بدن ڈھانپا، ظاہر اور باطن اور کھلے اور چھپے ہر طرح آپ کی موافقت کی. یعنی سب کچھ گیا ہے، صرف ایک عبا پہنے ہوئے تھے نا، بس وہ ایک ہی، باقی سب کچھ گیا. ظاہر میں ہو حضرت ابوبکر صدیق، ظاہر میں ہو یا باطن میں، کھلے میں ہو یا پیچھے چھپے میں ہو، ہر طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو پسند کرتے تھے آپ بھی اس چیز کو پسند کرتے تھے. آپ جیسا جیسا کرتے تھے ویسا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسا ویسا کرتے تھے. اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں پیرانے پیر فرماتے ہیں جوش میں آ کر، اور تو دعویٰ کرتا ہے دینداروں کے ساتھ محبت کا اور اپنے دینار اور درہم ان سے چھپاتا ہے کہ کہیں کسی کو کچھ دینا نہ پڑے، کہیں کسی کو کچھ دینا نہ پڑے، حالانکہ ان کے قرب اور ان کی مصابحت کا خواہاں ہے. سمجھدار بن، یہ محبت جھوٹی ہے. دینداروں سے، نیکوکاروں سے، زاہدوں سے، متقیوں سے محبت کرنے کا تو دعوے دار بنتا ہے، لیکن تیرا حال کیا ہے؟ تو اپنے مال کو ان سے چھپاتا ہے اس لیے کہ کہیں دینا نہ پڑ جائے. پھر محبت کا دعویٰ ہے اور چاہتا بھی یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ رہنے سے دل کو تیرے سکون ملتا ہے. لیکن تیری دنیا کی یہ محبت ہے نا، تیرے مال، تیرے دراہم اور دینار کو ان کے سامنے لانے سے روکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر معلوم ہو گیا تو شاید ان کو کچھ دینا پڑے گا. پیرانے پیر فرماتے ہیں سمجھدار بن، یہ محبت جھوٹی ہے. محب اپنے محبوب سے کسی چیز کو بھی نہیں چھپایا کرتا. یعنی جن دینداروں سے محبت ہوتی ہے انہیں اپنے دنیاوی معاملے میں بھی انہیں اپنا حصے دار بنا ہے. مانا یہ ہے حصے دار مطلب مال و دولت دینا ہی حصہ نہیں ہے، اپنی معاملات کا تذکرہ کرنا ان کے سامنے، اپنی چیزیں ان کو بتانا. کیوں؟ کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے وہ کبھی آپ کے مال و دولت میں طمع نہیں کرتا. اسی لیے بتایا جا رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ کہیں تو اپنا تذکرہ کرنے سے، کہیں اپنا مال و درہم و دینار بتانے سے کہیں تجھے انہیں دینا نہ پڑے، بلکہ معاملہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تجھ سے کبھی طمع نہیں کرتے. تو ڈر مت ان سے، دینداروں سے اپنے مال کے بارے میں بتانے میں ڈر مت. کوئی بات ان سے مت چھپا، کوئی بات مت چھپا. سمجھدار بن، ورنہ تیری محبت جھوٹی ہے. محب اپنے محبوب سے کسی چیز کو بھی نہیں چھپایا کرتا. آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آقا علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے، اپنے دنیاوی معاملات بھی آقا علیہ السلام سے بیان فرماتے تھے، دینی معاملات بھی آقا علیہ السلام سے ہی پوچھا کرتے تھے. کوئی چیز نہیں چھپاتے تھے، ہر چیز آقا علیہ السلام کو بتایا کرتے تھے اور اس کو ہر چیز پر ترجیح دیا کرتا ہے.
تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور یہاں پر آپ بیان فرماتے ہیں فقر جو ہے، فقر و فاقہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا تھا. ہمیشہ کیا تھا؟ لگا ہوا تھا کہ جدا نہ ہوتا تھا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ جس قدر پانی کی رواں اپنے منتہا کی طرف دوڑتی ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ فقر اس کی طرف چلتا ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے. ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں بتایا، فقر و فاقے کی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا. جب آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا تھا تو ہمیشہ فقر و فاقہ حضور کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. حضور کے ساتھ کیا تھا؟ جڑا ہوا تھا. اسی لیے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس فخر و فاقہ ایسا دوڑ کر آئے گا، جس کی مثال دی، جیسا پانی اپنے منتہا کی طرف دوڑ کر بہتا ہے. منتہا یعنی جس طرف جانا ہے پانی کو، اینڈ ڈیسٹینیشن پانی کا، تو جس تیزی کے ساتھ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اپنے منتہا کی طرف، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ فقر و فاقہ، مصیبتیں، تکالیف اس شخص کو پہنچیں گی جو مجھ سے محبت کرتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں رہے تو ہمیشہ دنیا ہم پر بہت سخت تھی، مقدر رہی. مقدر نہیں، مقدر یعنی بڑی سخت تنگ رہی. دنیا ہم پر بہت تنگ رہی حضور جب تک تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئی بھی فرمائی کہ یہ زمین، یعنی سرزمین عرب کے تعلق سے آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں لیکن ہم پر تنگی کیوں اتنی؟ کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے تنگی کے، تو برداشت نہیں ہوتا، تو چاہتا ہے کہ کسی کو کچھ کہوں تاکہ میرا دل کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تنگی ہے، اگر ہم کیا ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمیں یقین ہے یا رسول اللہ، لیکن تنگی اتنی ہے، ہم دعائیں مانگ بھی رہے ہیں لیکن تنگی اتنی ہے. تو آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اسی تنگی کو میں نے پسند کیا. فرمایا یہ جو زمین ہے، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمین پر مال ایسا بہے گا جیسا پانی بہتا ہے. مال اتنا بہے گا جیسے پانی بہتا ہے. آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی. تقریباً 1350 سال کے بعد یا غالباً 1400 سال کے بعد آج اسی سرزمین پر پیٹرول بہتا نظر آتا ہے مال کی شکل میں، جو آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی. لیکن صحابہ کو صبر پر ابھارا، استقامت پر جو ہے ثابت قدم رہنے پر جو ہے ابھارا، استقامت سکھائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما رہے اس وقت تک ہم پر کیا تھی؟ دنیا بڑی تنگ تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کیے تو دنیا کا ہم پر مسردار مینا برسنے لگا. بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط ہے فخر و افلاس اور حق تعالیٰ کی محبت.
شرط ہے بلا و تکلیف. حضور سے محبت ہے تو فقر، تنگی، غربت یہ اس کے ساتھ جڑی رہیں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کی شرط کیا ہے کہ وہ بلاؤں مصیبتوں میں گھرا ہوگا. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو آزمانا چاہتا ہے، جس کو آزمانا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مصیبتوں میں گھیرتا ہے. اور پھر جب دیکھتا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آزمائش میں اس لیے انہیں مبتلا کرتے ہیں تاکہ دیکھیں ہم کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی آزمائشوں میں مصیبتوں میں ڈالنے کے بعد دیکھیں گے کہ انہیں جو ہے اپنے راہ پر قائم ہے یا راہ سے ہٹ گیا. قرآن نے واضح الفاظ میں فرما دیا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں انہیں آزمائش میں مبتلا کر کے کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو مصیبتیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں تو پریشان نہیں ہونا. پریشانی ہوتی ہے، انسانی تقاضا ہے، لیکن ثابت قدم رہیں، اللہ سے دعا کریں مولا کریم تو نے بھیجی ہے مصیبت. کیوں؟ کیونکہ کوئی مصیبت انسان کو نہیں پہنچ سکتی مگر اللہ کے اذن سے، چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی ہو یا بڑی. ہر مصیبت چاہے جان کی ہو یا مال کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کو پہنچتی ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم بھی فرمائی کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم خاص طور پہ صرف کسی کا انتقال کی خبر سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. چراغ بھی جب بجھ جاتا تھا، گل ہو جاتا تھا، اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا سکھایا کرتے تھے کہ تم کیا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون. چراغ بھی گل ہو جائے نا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک دم کرنٹ آف ہو گیا تو ہم پہلے کیا بولتے ہیں؟ ہائے ہائے، وائے وائے. اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ. اور ساتھ میں یہ دعا بھی آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بولے مصیبت آ گئی مولا، انا للہ پڑھ لیا ہوں مولا، اب اس مصیبت سے مجھے تو چھٹکارا دے. کیونکہ بندے مولا زیادہ دیر تک، زیادہ دن تک مصیبتوں کو جھیل نہیں سکتے. مولا تو آزمانے کے لیے دیا ہے مولا، ہم مانتے ہیں مولا، لیکن تو اس مصیبت کو ہمارے لیے کیا کر دے، ہم سے ہٹا کے دور کر دے اور اس کا بہترین بدل ہم کو عطا فرما. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو شوہر تھے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی اور اتنا خیال رکھتے تھے میرا. یعنی ایک شوہر بیوی کا کیسا خیال رکھا جاتا. حضرت زینب بنت جہش فرماتی ہیں شاید کہ میں کسی اور کو دیکھی ہوں کہ اتنا خیال بیوی کا ایک شوہر رکھتا ہو. اتنی محبت کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے. اچانک ان کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال. تو فرماتی ہیں کہ مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، جتنا چاہنے والا مجھے رخصت ہو گیا دنیا سے. تو جب انتقال ہوا میرے شوہر کا تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم مجھے یاد آئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا للہ پڑھو اور اس کے ساتھ کیا پڑھو؟ کوئی بھی مصیبت پہنچے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے اور اس کا بہترین بدل مجھے عطا فرما. مانا وہ ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما. میں نے وہ
دعا پڑھ لی. پھر آگے آپ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت زینب بنت جہش فرماتی ہیں کہ کچھ ہی ماہ گزرے تھے، یعنی عدت کے ماہ گزرے ہوں گے، اتنے میں پیغام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کا. حضور کی زوجیت میں آنے کا پیغام حضور کی طرف سے آیا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہیں پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئی، ام المومنین ہونے کا شرف ہوا. پھر جب ام المومنین بنی، فرماتی ہے میں سمجھتی تھی کہ میرے شوہر جو گزر چکے وہ بہترین تھے، لیکن مجھے یہ دعا کی برکت سے، کون سی دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کی برکت سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے بہترین شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. یعنی میں حضور کی زوجیت میں آئی اور آقا علیہ السلام میرے شوہر بنے، اتنا بڑا اعزاز مجھے حاصل ہوا، یہ اس دعا کی برکت سے ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعا یاد کر لیں آپ لوگ. کبھی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو خالی ان تکلیفوں کا تذکرہ کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوتی، اس کا حل بھی آقا علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ اور اس طرح مانگو، اے اللہ ہمیں مصیبت سے چھٹکارا دے دے اور اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرما. کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے. زینب بنت جہش فرماتی ہے میرے گمان میں نہیں تھا، لیکن جب حضور کی زوجیت میں آئی تو میں نے آقا علیہ السلام کو کائنات کا بہترین شوہر پایا کہ اللہ نے مجھے بہترین شوہر عطا فرمایا. کس کی برکت ہے؟ اس دعا کی برکت سے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو فخر و فاخر کی زندگی جو حضور سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے آزمائش کے طور پر. اور دوسری چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسند کرتا ہے اور حضور فخر و فاخر کو پسند کیے، لہٰذا وہ چیز بھی میں تجھے دیتا ہوں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم کو پکا سچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں، آپ کی موافقت میں ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور موافقت میں زندگی گزاری ہے، مولا کریم ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.